میری بات پر آپ توجہ کریں گے. سادات میری نا والدہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی تھی. تو محرم شریف آتا نا تو میری اماں کہندی ہے پتر مینوں نا ٹوٹیاں لیا دے کو 2-4 درجن. تو مجھے سائیکل چلا کے 2-4 کلومیٹر جانا پڑتا تھا. ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہی ہونا ہے نا. تسی تاں نہیں ہو منتے, تمہیں میں کدھر پینڈو نہ سمجھنا, لیکن تسی مینوں سمجھ لو نا. ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہے نا. اماں جی کہتے جا پتر ٹوٹیاں لیا دے. تو میں مدرسے پڑھتا تھا, مولوی مسئلہ بھی نہ بتائے تب بھی بد ہضمی ہو جاتی. بڑا مشکل معاملہ ہے. ٹوٹیاں لے آ. تو میں نے نا اماں جی سے کہا کہ اماں جی ٹوٹیاں مطلب کوئی ضروری ہیں. تو حکم دیا, میں لے آیا. اگلے سال پھر کہا ٹوٹیاں ذمہ داری میری تھی. میں انہوں نے نا سمجھان لگا, سادے بندے سن. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا, تقریر اچھی کرتا تھا میرا شاگرد, پر میری ماں کہتی تھی اس سے مسئلہ پوچھ کے آ. تو میں اماں سے کہتا اماں میں نہ بتا دوں. تو اماں کہتی تینوں کی پتہ ہوئے, تو تے بال ہے, یہ ماں ہے نا, تینوں کی پتہ ہوئے. تو امام صاحب کہتے ہیں پھر میں اس کے پاس جاتا, اس وائز کے پاس, اور میں کہتا میری ماں نے مسئلہ پوچھا ہے. تو وہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں آتا. تو امام صاحب کہتے میں تجھے جواب دیتا ہوں, پھر وہ تو مجھے دے, اور میں تیرا نام لے کے ماں کو بتاؤں گا. میری ماں تیرے نام پہ ہی مطمئن ہوتی, ماں تو ماں ہوتی. اماں جی کہتے ٹوٹیاں لیا. میں کہ اماں جی میں استادوں نے پوچھا ہے عید کی. انہاں فرمایا ختم پرات وچ بھی ہو جاندہ ہے. تو جیڑی پتیلی تساں کھیر پکائی ہے نا 10 محرم دی, ختم ہو دے چ بھی ہو جاندہ ہے. اماں جی کہنے لگے میں جو تیرے مسئلے نہیں مندی تے تو ٹوٹیاں لیا. وہ میں نیڑے جا کے عرض کیتی, میں کہا وڈیرے ہو مینوں اے ٹوٹیاں دی حکمت تے دسو. میں نے کہا کہ آج لوگ پیار کرتے ہیں, لیکن کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ. آج لوگ محبت کرتے ہیں, کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ. تو رج کے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے, پر میں نے تو تجھے کبھی کسی سید کے ہاتھ چومتے نہیں دیکھا. تو وہاں بڑے پھٹے توڑ رہا تھا, لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. تیرا نظریہ, تیرے افکار, یہ سادات کی شان تنہائی میں بیان کیا کر, تاکہ تیرے اوپر کوئی رنگ چڑھے, تاکہ تجھے کوئی ذوق نصیب ہو. اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو جا نا, جا کے تیری سمجھ تو آئے. اماں جی سے میں نے کہا, میں کہ اماں جی وہ وڈیرے ہو ٹوٹیاں دی حکمت کی ہے, میں نے دسو تے صحیح. تو چونکہ میں تھوڑا دبا کے بات کر رہا تھا, تو میری والدہ نے نا میرا یہاں سے دونوں ہاتھ رکھ کے چہرہ پکڑا, میرا ماتھا چوما. کہنے لگے پتر اسی ہور تے حضور دی اولاد تے کچھ قربان نہیں کر سکدے. ایک کھیر دی پلیٹ ہی ہے نا, تے کسے نو حسین ابن علی دے نا دی کھیر دینا تے انہوں کہنا میرا برتن بھی دے کے جائیں, حضور دی اولاد دے نا تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی رنگ تو ہے نا. مجھے نا ایک بندے نے ایک دن رلا دیا تھا, میں رو پڑا. میں بڑی بڑی تقریریں سنتا ہوں, چھوٹا آدمی وہ اللہ کی حکمت ہے, بڑی جگہوں پہ بلا لیا جاتا ہوں, کسی کرسی پہ بھی بٹھا دیا جاتا ہوں. ایک بندے نے رلا دیا, وہ ٹائم لینے آیا تو بندہ بھی سادہ, کہنے لگا پیر صاحب میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے, مزدور بندہ جے تے ہر مہینے نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑدا جی. توجہ ہے میری گل وال, میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑدا ہر مہینے, اے مرما جی تھوڑا جا ٹائم تے دیو چاہ. میں کہا بھی تو مزدور ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتا ہے, تو مرد دیکھو نا بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, لوگ کراتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اسٹیجوں پہ پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جناب میں غریب آدمی ہوں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہوں مہینے کی تنخواہ میں سے, ٹائم دے. میں نے کہا بھائی کرنا کیا ہے. لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے, لیکن ان لوگوں کے الفاظ نہیں ہوتے, ان کے جذبات ہوتے ہیں. کہنے لگا کرنا کچھ بھی نہیں, میں سارا سال جمع کرتا ہوں, پھر محرم آتا ہے تو محبوب کی اولاد کے نام کی محفل سجاتا ہوں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, میں اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں میں صرف وہ مہمان خصوصی نہیں ہوتا جو بعد میں بھی آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جائے. مہمان تو خصوصی تو وہ ہوتا ہے جو محفل والی جگہ پہ جھاڑو دیتا ہے. مہمان خصوصی تو وہ ہوتا ہے بیچارہ جس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا, لیکن بعد میں وہ شیخ کے گلے لگ کے کہتا ہے حضور مبارک ہو, وہ جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جذبات والے. اہل بیت سے پیار کریں, اور اصلی والا کریں, اور ذوق والا کریں, اور شوق والا کریں. اور دیکھیں اس سے نا کچھ تقریریں کرنے سے بھی اثر نہیں ہوتا, لیکن کچھ باتیں ایسی, آپ کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو آنسو نہیں آ جاتے. صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی اب بہت بڑے مفسر ہیں, پر کہتے ہیں میں نے فاضل بریلوی کے ساتھ بڑا وقت گزارا, پر ایک دن میں رو ہی پڑا, میں تڑپ اٹھا. میں نے کہا حضور یہ رنگ بھی ہے آپ کا. ایک بچہ نا اعلیٰ حضرت کے گھر میں رکھ لیا گیا, دفتر میں کچھ کام کرنے کے لیے, کچھ ڈیوٹی اس نے دینی تھی.
हालात सब लोगों पे आ जाते हैं ना, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। तो एक बच्चा रख लिया गया, कुछ काम करना था, उसकी तनख्वाह भी तय कर दी गई। तो किसी ने बाद में बताया आला हजरत को कि ये तो सैयद है, बूढ़े आदमी। सुने जी, सुने बेटे, इधर देखें, बोले नहीं आप, अल्लाह खुश रहे। 2 आदमियों का सहारा लेके खड़े हुए। उस तालिब इल्म को भी, उस आदमी को भी बुलाया जा सकता था, पर बरेली के इमाम वहाँ गए और वो शख्स ऊपर बैठा था तो नीचे बैठ गए और फिर कहने लगे शाह जी मेहरबानी करनी थी ना, पहले बताना था मैं सैयद हूँ। तो बंदा परेशान हो गया कि पता नहीं अब मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो फरमाने लगे आपने ना काम यहाँ कोई नहीं करना, आपने मेहरबानी करनी है, यहाँ एजाज़ के साथ वक्त गुजारना है। मेरे ये जो बच्चे हैं ये आपकी नौकरी करेंगे, ये आपकी ड्यूटी करेंगे, और आपने नहीं कहना मुझे वहाँ से तनख्वाह मिलती है। फरमाया जो मेरे बेटों ने तय किया है ना, मैं बतौर नजराना हर महीने खिदमत में पेश कर दिया करूँ। आपका ज़ौक़ बढ़ेगा, आपकी तबीयत में रूहानियत आएगी। दोस्तों, आपका शौक़ अगर इस मामले में दुबाला हो गया, आपको खुद महसूस होगा कि हमारे अंदर कुछ कैफियत हैं, हम कुछ सिर्फ किलो काल की दुनिया के लोग नहीं, हमें कुछ हासिल है सादात से, अहले बैत से, हुजूर की औलाद से। मेरा उस दौर में वक्त गुजर रहा है जिस दौर में अमल से ज़्यादा बहस होती है और बड़ी होती है, और वो लोग बहस करते हैं जिनका बिल्कुल कोई मनसब नहीं। मैं कहता हूँ कि जिनकी पिछले सारी नस्लें मिलाद मना रही हैं ना, वो भी हर साल आके रबीउल अव्वल पे पूछ लेते हैं कि मैं फ़लाने मौलवी की तकरीर सुन आया हूँ, वैसे मिलाद जायज़ है कि नहीं। यानी जो सारी नस्लें जिनकी, कई दफ़ा परेशान हो जाता हूँ कि यार असी तो ही नहीं मना सके आज तक, उधर से सुना है और आके फिर से, और हर साल सवाल। तो मैंने पिछले साल दोस्तों से कहा था कि अब बस कर दो, अब ये ना पूछा करो कि मिलाद मनाना जायज़ है कि नहीं, अब ये पूछा करो कि मिलाद की झंडियाँ वुज़ू करके लगानी चाहिए कि बगैर वुज़ू के भी लग जाती है। हर साल पूछोगे कि इमाम हुसैन की नियाज पकानी चाहिए कि नहीं, बस करो। अब ये पूछा करो कि हुसैन इब्ने अली का नाम का लंगर वुज़ू करके पकाना है कि बगैर वुज़ू के भी पक जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ज़ौक़ लाए, थोड़ा सा कैफियत हो आपकी, आपका थोड़ा सा प्यार हो, थोड़ा सा दर्द हो, थोड़ी सी आपके अंदर वो कैफियत हो। और ये शौक़ हमें सहाबा ने बताया है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा में जो लोग ज़्यादा हदीसों को हिफ्ज़ करने वाले थे उनमें आपका बड़ा नाम था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा के बेटे मुफस्सिर कुरान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अहादीस की समाअत के लिए जाया करते थे। एक दिन ना हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे बैठ के तो घर से निकले। सामने से हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास आ गए। उन्होंने देखा मेरे उस्ताद जी हैं, सहाबी हैं, वो दौड़े गए, घोड़े की लगाम थाम ली। तो हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित कहने लगे, ओ मेरे महबूब के चचा के बेटे, ये क्या कर रहे हो? तो आप फरमाने लगे, करना क्या है, हमें सिखाया गया है कि हमने उस्तादों का और उलमा का अदब करना है, ये हमें सिखाया गया है। हमने असातिज़ा का, उलमा का, मेरी बात पे तवज्जो है आप हज़रात की, असातिज़ा का और उलमा का अदब करना है, सिखाया गया है। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो वो भी घोड़े से नीचे उतर आए और जल्दी से अपने शागिर्द के हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हाथ चूम लिए। तो आपने कहा, उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे, हमें भी सिखाया गया है कि ख़ानदान रसूल का अदब करना है, हमें भी सिखाया गया है, तुम्हें जो सिखाया गया उस पर अमल करोगे तो जो हमें सिखाया गया हम नहीं अमल करेंगे। और अच्छे तरीके से ये बात समझ लें, किसी नए खतीब से, मेरी तरह के किसी नए आदमी से कुछ सबक लेने की ज़रूरत नहीं है। अहले बैत का सारा अदब हमें रसूलुल्लाह के सहाबा ने सिखाया, सारे का सारा। कोई किसी चीज के पीछे छुप के बिला वजह कोई दास्तान सराई करने की कोशिश ना करे, सारे का सारा। क्योंकि ज्यादा बातें नहीं करनी, एक बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि कुरान पाक ने ना औलिया अल्लाह का और रहमान के बंदों का जो तारुफ कराया है वो ये कराया है कि वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना, रहमान के बंदे जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनसे मिलते हैं तो बहस नहीं करते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हज़रात की। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मैं तो पैसे ऊपर फिकवाता ही नहीं, बुज़दिल खतीब हूँ, तो कई दफ़ा पैसे फेंकने वाले आए तो तकरीर भूल जाती है। तो फिर आपने हमें किस काम लगा दिया, पहले तो सुटो फिर असी इकट्ठे करिए,
تو ڈبل ڈبل ڈیوٹی کون کرے؟ میں نے کہا تھا شاہ جی کا معاملہ اور طرح کا ہے، بزرگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن باقی بیٹھے آپ کی بڑی مہربانی، تھوڑا موقع دیں تاکہ کچھ بات آپ سے کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں جمعرات کو جلسے پہ نہیں جاتا، میں گھر رہتا ہوں، سویرے جمعہ ہوتا ہے، چلو کچھ وقت جو ہے تیاری کا مل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ شاہ جی مجھے مڑ بلوچا میں مل گئے تھے، تو وہاں بھی جلدی سے حکم دیا، کہنے لگے پھولنا نہیں جی آونا جی۔ تو آج بھی ان کا فون جب بجتا تھا نا تو تب تک میرا دل کرتا تھا کدی گڈی چھیتی پہنچ جائے، اور شاید پہلا جلسہ ہے جس میں میں اتنی دیر تک بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے حضرات، قرآن مجید نے کہا ہے کہ رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہلوں سے بحث۔ مجھے شکوہ اس بندے سے نہیں جو روز آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ فلانی بات جو ہے میں نے سنی ہے تو اہل بیت کے بارے میں آپ کوئی وضاحت کریں، صحابہ کے بارے میں وضاحت کریں۔ میرا سوال اس بندے سے نہیں، میرا سوال تو آپ سے ہے کہ آپ روز وضاحتیں دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو روز آپ سے آ کے کہتا ہے بتائیں اولیاء اللہ کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، آپ کیوں اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں؟ اولیاء کا، صوفیاء کا جو کام ہے میرے بھائی، وہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دفاعی محاذ پہ نہیں ہیں، آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت تو وہ بندہ دے جن کا کام کوئی نہیں۔ آپ کا تو کام سلسلہ در سلسلہ۔ میں اب آپ کو کیا عرض کروں گا، آپ درباروں مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، کبھی آپ سہاوے سے نا اندر کی طرف جائیں تو ایک اور صوفی کا مزار ہے، اس کا نام ہے شہاب الدین غوری۔ ناراض ہو گیا ان گل سن کے؟ کیا نام بتایا میں نے؟ بول کے بتائیے گا۔ آپ کے ملک میں جو مزائل بنا ہے اس کا بھی نام غوری ہے، اور جس ڈاکٹر عبد القدیر خان نے غوری مزائل بنایا اسی نے شہاب الدین غوری کا مزار بھی بنایا ہے۔ اور یہ آپ کو مجھ سے مطلب وضاحت لینے کی ضرورت نہیں، شہاب الدین غوری کے قبر پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنوائی ہے، اور پورا مزار بنوایا ہے، پورا مزار۔ یارو آپ جاتے نہیں، آپ وضاحت دیتے ہیں، آپ دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جا کے دیکھو وہ شہاب الدین غوری جس کے نام پہ آپ کے ملک کا مزائل ہے، اور جس کو کسی نے پوچھا تھا کہ غوری صاحب ملنا ہو تو کہاں ملتے ہو، تو فرمانے لگے میں تو گھوڑے کی پشت پہ ملتا ہوں۔ میں مجاہد آدمی، اس بندے کے مزار پر جو کسی صوفی نے نہیں بنایا، گدی نشین نے نہیں، ڈاکٹر عبد القدیر نے بنوایا ہے، اس کی قبر پر آج بھی لکھا ہے کہ اس قبر میں وہ بندہ لیٹا ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کا منظور نظر ہے۔ یعنی قبر پہ لکھا ہے، قبر پہ، دور نہیں، ویزا نہیں لے کے جانا، آپ نے جا کے دیکھ لیں، پہلا فقرہ لکھا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو حضرت خواجہ معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی کا اور اس پر آخری شعر لکھا ہے تو میں تو رو پڑا۔ اس نے لکھا ہے کہ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں۔ بڑا ذوق ہے نا آپ حضرات کا شعر کا، تو شہاب الدین کی قبر پہ ایک نظم لکھی اور آخری شعر لکھا ہے اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں۔ اپنے بھی جس کو بھول گئے، جنہیں نہیں بھولنا چاہیے، اپنے بھی جس کو۔ تو میرے بھائی صوفیاء بحث نہیں کرتے، وہ تو چونکہ نظر والے لوگ ہوتے ہیں، تو صوفیاء کے ہاں تو آپ کو لمبی تقریریں بھی نہیں ملیں گی، لمبی باتیں نہیں، وہ تو نظر سے کام کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے وضاحت نہیں دینی، آپ کا تو کام ہے، وضاحت تو اس نے دینی ہے جن کا کام کوئی نہیں۔ اب چونکہ سادہ مجمع ہے تو کچھ مثالیں بھی سادی دینی پڑتی ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، اور گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے۔ کیا رنگ ہوتا ہے ویسے آسمان کا؟ چلو شکر ہے تسی بولے ہو، کیا رنگ ہوتا ہے؟ نیلا۔ اور گدھا کیا کہتا تھا؟ بحث ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بات اتنی بڑی کہ وہ شیر کے پاس مقدمہ چلا گیا بادشاہ۔ یہ عارف رومی نے لکھا ہے، عارف بندے کی بات سنا رہا ہوں، صوفی کی بات وہ کہتے ہیں مقدمہ شیر کے پاس چلا گیا، شیر نے دونوں کی بات سنی، اور سن کے شیر سمجھ گیا کہ گدھا غلط بات کر رہا ہے اور گھوڑے کی بات ٹھیک ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ تو شیر دونوں کی بات سن کے کہنے لگا گھوڑے سے کہ تیرے لیے عمر قید ہے۔ تو گھوڑا بڑا چیخا چلایا، اس نے کہا صاحب بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے ہی عمر قید ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ بات تیری ٹھیک ہے اور مجھے ہی عمر قید ہے، اس کو کہیں جس کی بات غلط ہے۔ وہ کہنے لگے اس بات کی سزا نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ تو بڑا بے وقوف ہے، اپنا منصب دیکھ، وہ تو گدھا ہے، تو گدھوں سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
جب جاہل ملے تو بحث نہیں کرتے، سلوٹ کرتے ہیں اور سلوٹ کر کے نکل جاتے ہیں۔ خبردار اس چکر میں نہیں پڑے آپ یہ کس کام میں لگ گئے کہ آپ بحث کریں گے اور ان لوگوں کو آپ دلائل دیں گے۔ سنیں، ایک چشتی بزرگ کی میں بھی آپ کو بات بتاتا ہوں، ان کا نام ہے حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی، یہ مہار شریف والوں کے پیر ہیں، حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی۔ خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا نا، اس کو بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے، بندہ سامنے کھڑا ہوتا۔ اور یہ حدیث پاک ہے ترمذی میں، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو آپ فوراً کہہ دیتے یا اللہ یہ بیچارہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا ہے۔ کسی کوئی اور کھڑا ہوتا تو بتانا نہیں پڑتا، اے اللہ یہ مجبور ہے، تنگ دست ہے۔ آپ کی شہرت جب بڑی تو مرید ہزاروں میں ہو گئے۔ بادشاہ کو فکر لگ گئی کہ اگر یہ صوفی اسی طرح مضبوط ہو گیا تو میرے لیے مسائل نہ کھڑے کر دے۔ اس نے ایک عورت تیار کی دلی کی طوائف، اس سے کہا کہ تو نے نا اس طرح کی اداکاری کرنی ہے کہ بابا بدنام ہو جائے۔ وہ عورت بن سور کے آ گئی، حضرت جمعے کا خطبہ دے کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں عقیدت مندوں کا رش تھا۔ اچانک آ کے بنی صبری سامنے کھڑے ہو گئے، چونکہ اداکار تھی اور اداکار آج بھی اداکاری اچھی کر لیتے ہیں۔ تو آئی اور اس نے آ کے سامنے کھڑے ہو کے سلام لی اور حال چال اس طرح پوچھا جس طرح بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ وہ آپ کے کمر میں درد تھی، اب کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، شاہ جی بیٹھے ہیں، میں کیا عرض کروں، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، کچھ کا اپنا اپنا رنگ بھی ہوتا ہے۔ وہ میرا مطلب ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے پاس ایک بندہ ہے نا، میں نے فلانی جگہ مرید تھا، باپ کا مرید ہونا ہے، تو آپ فرمانے لگے وہاں کیا غلطی آ گئی؟ کہنے لگا جی بس وہ کامل نہیں۔ فرمانے لگے تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو کسی کامل کو ہی پتہ چلتا ہے، تو نے تو دعویٰ کر دیا ہے۔ کہنے لگا، فرمانے لگے کچھ شرعی قباحت ہے تو بتا، ورنہ تو اللہ کی رضا کے لیے وہی نوکری کر، اللہ تجھے وہیں سے برکت عطا فرما دے گا۔ میری بات آپ سمجھیں گے۔ وہ بہت سارے مرید دائیں بائیں تھے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا معاملہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کے پاس دولت نہ ہو وہ کمزور نہیں ہوتا، اور جس کا یقین کمزور وہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان بیچارے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، یہ کچی پکی باتیں یہ آپ کو کمزور کر دیں گے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی کے ساتھ جب وہ عورت بات چیت کر رہی تھی نا، بہت سارے مرید پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اس نے نا بڑی سخت وار کیا، بڑی ڈاڈی اداکاری کی، جیب سے کچھ پیسے نکال کے کہنے لگی حضور وہ رات آپ آئے تھے نا معاذ اللہ طوائف ہے، تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے؟ دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں اس وقت نہ آتی۔ اب وہ مرید بڑے پریشان ہیں کہ ہم نے تو کبھی پوچھا نہیں بابا تو رات کو کہاں ہوتا ہے، تو حالت بڑی خراب ہو گئی، بڑے پریشان۔ لوگوں کے دلوں میں رب کا بندہ بڑا سچا ہوتا ہے، سچائی کئی دفعہ ثابت کرنے میں دیر ضرور لگتی ہے، جناب یوسف کو جیل جانا پڑتا ہے، لیکن بہرحال سچائی ہوتی سچائی ہے، وہ ایک دن نکھر کے واضح ہو ہی جاتی ہے۔ بھائی سمجھ لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس نے کہا نا کہ جناب کھوٹے سکے ہی دے گئے، لوگ پریشان ہوئے پر حضرت نہیں پریشان ہوئے، پتہ تھا کہ عزت ذلتیں رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہوتی ہیں۔ فوراً مسکرائے اور جیب سے نا اصلی سکے نکالے اور اس بی بی کی طرف بات کی تو بڑا مسکرا کے فرمانے لگے پتر او میری بیٹی، او میری بیٹی، فکر کیوں کرتی ہے؟ تو کھوٹے سکے دے جا، اصلی والے لے جا، اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا۔ اور یارو ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، نظر اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ تو اصلی والے لے، کھوٹے دے دے، اور پھر چھوڑ دیا اسے وہ جہاں تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترے، چند منٹ کا اس بی بی کو سکتا رہا، پھر آگے سے دوڑ کے آئی اور حضرت شیخ کے پیروں میں بیٹھی تو چیخ مار کے روئی، کہنے لگی او دلی کے درویش تو کس مٹی کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں وہ بی بی ہوں، اس شہر میں نہ کبھی کسی نے بیٹی سمجھا، نہ بہن سمجھا، نہ ماں سمجھا، جس نے دیکھا گندی نظر سے دیکھا، اور میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی۔
اور تو نے مجھے لتھڑی ہوئی کوئی بیٹی بنا لیا ہے۔ اب میں لوگوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ چہرے پہ نقاب ڈال کے کہنے لگی دلی والوں آج کے بعد میرے گھر آنا تو طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، درویش کی نظر پڑ گئی ہے، اب میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک میرے گھر سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑی جائیں گی اور اب وہاں سے آوازیں آئیں گی۔ اور میرے بھائی سنیں، حضرت امام زین العابدین مسجد سے نکلے تو کسی نے نا بدبخت نے ڈیوٹی لگائی معاذ اللہ امام زین العابدین کو برا بھلا کہنے کی کہ امام صاحب مسجد نبوی شریف سے نکلے تو پیچھے ہو گیا، جو سخت سست کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ امام صاحب پہلے تیز قدموں سے چلتے تھے، اب قدم آہستہ کر دیے، اور جب امام زین العابدین کا گھر قریب آیا تو تھوڑے رک گئے، کہنے لگے دوست کوئی اور بات کرنی ہو تو کر لو، میرا گھر آ گیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آپ کا سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ ہر بندے سے بات کریں، آپ ہر ایک سے بیعت چھیڑ کے بیٹھ جائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو آپ کمزور پڑیں گے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ وضاحتیں دیتے پھریں؟ صاحب امام زین العابدین گھر سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بھائی میرا گھر آ گیا ہے، کوئی بات کرنی ہو تو کر لینا۔ وہ شخص کہتا ہے میں گالیاں دے رہا تھا اور امام صاحب نے جب مجھے اور موقع دیا تو میں تو ماری گیا۔ میں نے کہا میں آگے کیا کہوں؟ فرمانے لگے بس ایک جملے پہ ہی بس۔ امام صاحب فرمانے لگے تو اب ذرا ٹھہر، تو دروازے تک آ گیا تو میں ابھی آیا۔ سیدنا امام زین العابدین گھر تشریف لے گئے، ایک شہد کی بوتل اٹھا کے لائے، ایک سرکے کی بوتل اٹھا کے لائے، مٹھی میں کچھ کھجوریں تھامی، اس آدمی کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں پکڑ کے تو کھجوریں رکھی، پھر شہد دیا، پھر اس کو سرکہ دیا۔ اس نے جب آنکھ کھول کے دیکھا تو فرمانے لگے او بھائی پریشان نہ ہو، تو سوچتا ہے میں گالیاں دے رہا تھا تو یہ شہد دے رہے، میرے دادا علی نے وصیت فرمائی تھی کہ پتر جو دروازے تک آئے وہ خالی نہیں جانا چاہیے، تو میں تجھے یہ دے کے بھیج رہا ہوں تاکہ تو خالی۔ وہ شخص کہتا ہے میں تو کبھی نہیں رویا تھا، میں تو باپ کے انتقال پہ نہیں رویا تھا، پر کیا ذوق تھا امام زین العابدین کا، میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضور ان سے تو پیسے لیے تھے نا یہ کام کرنے کے، پر قربان جاؤں آپ نے دیا کچھ نہیں، پر آج کے بعد غلامی کیا کروں گا۔ دیکھو جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا کام ہے لڑائیاں کرنا، بحث کرنا؟ آپ کی تو دامن میں نسبتیں، نسبت والے لوگ بھی کبھی یہ کام کرتے ہیں۔ جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل۔ آپ تھوڑا سا اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھو میں جس کا شاگرد ہوں میں اس کا نمائندہ ہوں، میں جس کا مرید ہوں میں اس درویش کا نمائندہ ہوں۔ میں بڑی تعریفیں کروں نا اپنے پیر صاحب کی، گھر جا کے بیوی کو گالی دوں تو وہ فوراً کہتی اے سکھایا تینوں تیرے پیرا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ آپ چشتی آباد شریف سے جب واپس لوٹ کے جائیں تو میں کہہ چکا ہوں چشتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف صوفی نہیں تیار کیے، شہاب الدین غوری جیسے لوگ بھی تیار کیے۔ ہر جگہ رنگ ہے خواجہ معین الدین چشتی کا، حضرت خواجہ نظام الدین کا، حضرت بابا فرید الدین کا، ہر جگہ۔ یاد رکھنا آپ مضبوط ہو جائیں، آپ کا لب و لہجہ بڑا تگڑا ہونا چاہیے، آپ کے افکار پکے ہونے چاہیے، آپ گھر کے اندر بھی بڑے ٹھنڈے ہونے چاہیے، آپ کا بھائی کے ساتھ رویہ بھی میٹھا ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق اعلیٰ۔ میں جب کبھی دیکھتا ہوں نا، آپ یقین کریں یہ چھوڑ دیں صوفیاء کی جماعت کے لوگ اسٹیجوں کی تلاش نہیں کرتے، ان کا کیا کام ہے؟ درویش تو کہیں چھپ کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو یار کے نقش قدم بھی کافی ہے، یہاں میرا پیر آتا جاتا ہے میرے لیے کافی ہے۔ چھوڑ دیں، جس قدر زیادہ بچ سکتے ہیں نا اس سے بچیں۔ اپنی خادموں کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، جو مخدوم بن جاتا ہے وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس نے سلوٹ نہیں کیا، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا۔ آپ سجیں گے، سنوریں گے، اچھے رہیں گے ماحول۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی ہے، پر ملفوظات شریف میں ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ان پڑھ بندے ہیں نا ان کا ایمان بڑا تگڑا ہوتا ہے۔ یہ جو بہت سارے میری طرح کے دلائل کے لوگ ہیں یہ تو بیچارے ساری زندگی دلیلیں دیتے رہے،
اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اچھے علماء میری طرح کے لوگوں کے لیے کہ مولوی تو مرید بھی نہیں ہوتا بیچارہ کسی کا، اور اکثر مولوی سیدھے خلیفہ ہی ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، ڈائریکٹ مطلب وہ منظور نظر ہی ہوتے ہیں۔ مثال علم کے ساتھ تعلق ضرور پیدا کریں، اسے حجاب نہیں بنائے، بحث کا دروازہ نہیں کھولیں۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہر بندہ بہت بڑا عالم بن گیا، آپ نکلیں آپ کا ذوق خراب ہو جائے گا، آپ کا وہ درد، وہ ادب، وہ ذوق۔ میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا تو 2-3 سیٹیں آگے ایک بندہ بیٹھا تھا، تو وہ ایک بندے کو نا بڑا پکا رٹا رہا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے معاذ اللہ۔ تو بس میں رش بڑا تھا، وہ جو کھڑے ہونے کی جگہ وہ بھی ساری فل تھی، تو میں طالب علم تھا، بڑے دل میں پریشانی تھی کہ مینو کدی ملے تو میں نے جواب دیں، اب اٹھ کے جانا بڑا مشکل تھا، 2-3 سیٹیں بھی آگے تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ایک تو سارے اس کے دلائل سن لوں، علم مناظرہ کے لوگ یہی بتاتے ہیں، تو پھر میں اس کا جواب دوں گا، اور دوسرا یہ بس سے کوئی سٹاپ آتا ہے، کچھ رش کم ہوتا ہے تو اٹھ کے آگے جاتا ہوں۔ حسن اتفاق کے سٹاپ تو آیا پر اس بندے کا سٹاپ آ گیا جس کو وہ سمجھا رہا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب یہ تو سارے بیچارہ بدگمانیاں لے کے اتر جائے گا، اتنی اس مولوی نے دلیلیں دے دی، مجھے ملتا تو چلو میں بھی کوئی بات کرتا۔ اب میں بڑا پریشان تھا، لیکن وہ سٹاپ آیا، بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا نا، تو اس سادے بندے نے بات کی تو میری بھی بڑی تربیت کی، میں نے اس سے بڑا کچھ سیکھا۔ وہ دے ول منہ کر کے اندر مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی میں سمجھانتے، وہ اندھے جی پورا گھنٹہ، انہیں رومال چکیا، تھلے اتریا، کہندے لو پھر اللہ بیلی یا رسول اللہ مدد، ختم ہو گئی بات۔ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نظریہ پکا رکھیں، آپ نفع میں رہیں گے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ آپ کو دلیل دے کے سمجھایا جائے تو دلیلیں تو دی جا رہی ہیں بڑے عرصے سے، تو اس پہ کون سمجھ، بس آپ اپنے آپ کو نمائندہ جانیں، اور آپ کا لب و لہجہ خوبصورت ہو جائے، آپ کے انداز کریمانہ ہو جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے، آپ جب اس حسین انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پڑوسن بھی اپنے بچے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں تھمائے گی کہ بیٹا اسے بھی اپنے پیر خانے لے جا جہاں سے تو نے یہ تربیت حاصل کی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ صحابہ کا خوب ادب کریں اور زبردست کریں، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں خانقاہی لوگ بحثوں میں الجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، ان کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کام بولتا ہے، ان کو کام میں رہنا چاہیے، اور ان کے یہ چمکدار اور روشن آستانے بتاتے ہیں کہ اگر یہ بھی انہی کاموں میں الجھ کے رہ جاتے تو پھر لوگوں کو وہ جو خاص درد تھا، وہ جو خاص ذوق تھا، وہ کہاں سے نصیب ہوتا۔ آپ حضرات نے ایک تو خوب محبت کرنی ہے صحابہ سے، خوب پیار کرنا ہے اہل بیت سے، اور صحیح والا کرنا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی سید آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہہ دیں کہ بس یار یہ سادات کرام ہے، ہمارا بنتا ہی نہیں۔ آپ اس پہلو میں خوب اپنے دل کو سمجھائیں، اور دوسرا الجھنا چھوڑ دیں۔ اب تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اگر ہر چوک میں ہم الجھیں گے، ہر جگہ ہم الجھیں گے، ہر جگہ ہم یہی کام کریں گے، تو مجھے بتائیں ذوق کس دن لیں گے، درد کس دن لیں گے، ہمارا رونا دھونا کہاں جائے گا؟ وہ جو شعری ذوق پہ ہم تڑپ اٹھتے تھے تو وہ بات کہاں جائے گی؟ اس لیے اپنے آپ کو بہت ساری ابحاث سے بچائیں۔ غلامی کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ غلام امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے پہلا ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا، کہنے لگا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی کمرہ ہی پسند کر لے، تو کہنے لگا حضور غلام کی پسند نہیں، پسند تو آقا کی ہوتی ہے۔ فرماتے مجھے وجد ہو گیا، اللہ میرا تن کرنے لگا۔ میں نے کہا اٹھو بیلیا سینے لگ، تو جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ تو آپ شعوری آنکھ ضرور کھولیں، لیکن جب آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے تو پھر بحث چھوڑ دیں، پھر عمل کا رستہ اختیار کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ گلشن سادات کے اس باغ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے، جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعا۔